احمد صلی علی رسول کریم. میرے قابل احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کو دین کی مجلسیں بہت پسند ہیں. ابھی امام صاحب نے کتنا خوبصورت قرآن پڑھا ماشاءاللہ. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کثیر کیا کرو، زیادہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو. حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں بتاؤں جس سے تمہیں دنیا آخرت کی خیر مل جائے گی، ساری خیریں. تم اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو لازمی پکڑو اور تنہا ہوا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھا کرو، تو اللہ تمہیں دنیا آخرت کی خیریں دے گا. ایک تو ہوتا ہے چیز کا اجر، ہمیں اجر پتہ ہے نماز کا اجر کیا ہوتا ہے، اس کا اجر کیا ہے. حدیث بخاری شریف کی ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور لمبی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تم نے سب کی مغفرت کر دی. کچھ لوگ تو کرکٹر سے ملنے آئے تھے، کہا اتنی زبردست مجلس ہے کہ ان کی بھی مغفرت کر دی. یہ اوتھینٹک ترین حدیث ہے، کئی یعنی صحیح حدیثوں کی کتابوں میں ہے. تو یہ بڑا خوش قسمت. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا مُعْرِضُونَ. اللہ جس میں خیر دیکھتا ہے بس اس کو اپنی بات سنواتا ہے، باقی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. قرآن ہے کہ جس میں اللہ خیر دیکھتا ہے بس اس کو اپنی بات سناتا ہے. اگر یہ سن بھی لیتے تو یہ منہ موڑ کے چلے جاتے، اللہ کی بات نہ سنتے. تو اللہ کی بات سننا میرے دوستوں، ہر آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسی مجلس میں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، مغفرت ہو جاتی ہے. اور بے ذکر کی مجلس سے روزی ملتی ہے. ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس سے ساری مخلوق کو روزی ملتی ہے. تو ہم تو اس میں ابھی کتنا ذکر ہوگا. اور سننے والے جو ہیں پکے ہدایت پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور اس میں جو اچھی ترین بات ہوتی ہے آسان، اس پہ عمل کرتے ہیں. فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، اور یہ پکے عقل مند لوگ ہیں جو سن رہے ہیں. اللہ نے گارنٹی لگا دی، اسٹیمپ لگا دی ہے. تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، میرا بخار کتنا ہے، یہ تھرمامیٹر ہے. اچھا جس کو اللہ کی بات سن کے نیند آئے نا، اس کے اندر کوئی بیماری ہے نا، یا تو جسمانی یا روحانی. میں سچ بتا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا نا یہ گمراہی کے راستے پہ ہے. کیونکہ آپ کو کبھی اگر آپ کو کہہ دیں کہ جی یو ایس گورنمنٹ نے پر امریکن $1,00,000 ایک مہینے کا انعام دے دیا کہ سب کو ملے گا، نیند اڑے گی؟ آئے گی؟ $1,00,000 ایک مہینے کا، نیند اڑ جائے گی. کبھی آپ نے بینک میں کیشیئر کو سوتے دیکھا؟ کیش گنتے سو گیا، تسبیح پکڑی سو رہا ہے، بیان میں سو رہا ہے، جمعے میں سو رہا ہے. تو یہ اندر کوئی بیماری ہے. یہ صحابہ کو اللہ کی بات سن کے نیند اڑ جاتی تھی، ہمیں نیند آتی ہے. ابھی بوفے لگے اتنے میں 2 لوگ سو، بوفے لگتا ہے ساری نیند غائب ہو جاتے ہیں، ایسی آنکھ کھلتی ہے کیا کیا ہے نا. تو یہ اندر کی بیماری ہے جو ان مجلسوں سے ٹھیک ہوتی ہے نا. ان مجلسوں میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ آپریشن کرتے ہیں، ان سے بہتر ڈاکٹرز کو ہے نہیں، وہ اللہ کے ڈاکٹرز ہیں. میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زمین آسمان کی بناوٹ پہ غور کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی. عقل مندوں کی علامت ہے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں. ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا، ہم دنیا میں اتنے لگے ہوئے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کہ بے شک ہم نے زمین آسمان کی بناوٹ میں، دن رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. یہ کون ہے عقل مند لوگ؟ پہلی نشانی الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ. اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور زمین آسمان کی بناوٹ پہ غور کرتے ہیں. ہم لوگ کہاں غور کرتے ہیں؟ گاڑیوں پہ، کوئی ٹیسلا دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. کیا تو اونٹ کو نہیں دیکھتا ہم نے کیسے بنایا؟ ہمیں اونٹ دیکھنے کا ٹائم ہے، اور تو اونٹ ہی آپ تو گاڑیاں دیکھو، یہ گاڑی ہے پورش، یہ جا رہی ہے کون سی فراری. تو ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. جو اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ نے کیا کیا تو دیکھتا نہیں. تو کیونکہ ہم اس لیے نکالتے ہیں جاؤ جا کے اونٹوں کو دیکھو، اللہ نے کہا دیکھو. اللہ کا حکم اونٹ کو دیکھو، ہمارے پاس اونٹ ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ تو وہ جو کیفیت اونٹ دیکھ کے بنتی ہے گاڑی سے تھوڑی بنے گی. آپ اونٹ کو دیکھو، چھوٹے سے بچہ بٹھا لیتا سمندر پہ کراچی میں، یار اللہ یہ تو نے کیسا مسخر کیا اونٹ کو، اتنا بڑا اونٹ ایک بچہ بٹھا رہا ہے، پھر کھڑا کر لے، اس کو چھوٹی مارے، اونٹ لات مارے 100 آدمی مار دے، وہ بچہ ماری جا رہا ہے.
بچہ گائے کے نیچے بیٹھے کھیل رہا ہے اور گائے ایک لات مار دے، شیر مار دے، وہ گائے، اللہ کہہ رہے تم دیکھتے نہیں ہم نے تمہیں کائنات تمہارے لیے کیسے مسخر کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کھانا آیا کرے نا موبائل میں نہ لگا کر، کھانے کی طرف دیکھا کر. میرے دوستو گدھے جو ہوتے ہیں نا، گدھے مالک کا اشارہ سمجھتے ہیں. آج انسان مالک کا حکم نہیں پہچانتا. کس مالک نے اس کو آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیے، زبان دی. میں کینیڈا میں بھی لڑکے سے ملا، اس کے دونوں انگوٹھے نہیں تھے. اوئے ہو، اس نے کہا سعید بھائی جب میں پیشاب کرتا ہوں نا آپ سوچ نہیں سکتے میرا کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ نے کتنی نعمت. ایک لڑکا 2 بڑی بوتلیں لے کے آیا ہوا تھا. میں کہا یہ کیا ہے؟ کہ سعید بھائی میرا پانی کا منہ کا پانی ڈرائی ہو گیا، ہر وقت پانی پینا پڑتا ہے. میرے دوستوں ہمارے ایک دوست نہیں، وہ کہتے ہیں میں کبھی سوچا نہیں تھا کتنی نعمتیں ہیں. میں اسپتال میں داخل ہوا ہارٹ سرجری میں، تو ڈاکٹر نے کہا 72 آورز کروٹ نہیں لینی. کہا سعید میں اتنا چیخا ہوں ایک بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کروٹ لینے دو بس. ہم کتنی کروٹیں لیتے ہیں. کہا نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو گنو، ان کو بیان کرو کہ اللہ نے کتنی نے. لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. ہمارے اتنا بزی ہو گئے اس دھوکے کی دنیا میں جس کو اللہ نے کہا متاع الغرور، نظر کا دھوکہ ہے. متاع قلیل، تھوڑا سا مزہ ہے جو چیز بھی لوگ. ہمیں اس نے شیطان کیونکہ ظالم ہے وہ اللہ سے کہہ کے آیا تھا جب اللہ نے اسے نکالا دفع ہو جائے یہاں سے، لعنت ہے تیرے منہ پہ قیامت تک. تو اس نے اللہ سے کہا تھا تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، تیری عزت کی، تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا. تو اکثر بندوں کو ناشکرہ پائے گا. اکثر تھوڑے ہوں گے شکر گزار، اور قلیل من عبادی شکور. اللہ قرآن میں کہہ رہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. ہم زیادہ کو دیکھتے ہیں، نہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. میری بات پکی طے ہو چکی ہے، اکثر لوگ آپ کی باتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا اللہ کہہ رہے ہیں شکر کیا ہے میرے دوستو؟ شکر کیا ہے؟ بہت آسان ہے. یہ شکر ایک زبان کا ہے، وہ بھی بڑی نعمت ہے. اصل شکر کیا ہے؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل شکر عمل کے ساتھ کرو. شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں شکر کا رستہ بھی دیا اور کفر کا بھی. شکر کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کے حکم پہ خرچ کرنا نبی کے طریقے سے، اور جو اللہ نے تمہیں جان مال دیا ہے اس کو اپنی مرضی پہ لگانا، اس کو کفر کہا اللہ نے. آنکھ کا کفر لڑکیاں دیکھنا، آنکھ کا کفر نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے وہ بھابھی ہو، چاہے وہ سالی ہو، چاہے وہ چاچی ہو، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اللہ نے کہا آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. اب ہم لوگ کہتے ہیں یار بھابھی تو کیا ہوتی ہے؟ ماں جیسی ہوتی ہے. ابھی اللہ کہیں گے بتا یہ کہاں تھا، کون سی آیت تھی؟ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، یہ کہاں تھی آیت یا حدیث؟ یعنی جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت امت کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یار پاکستان کے حالات کیوں ٹھیک نہیں؟ وہ حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. مجھے 90% لوگ یہ کہتے ہیں سعید بھائی یہ گناہ ہے، لیکن تصویر کھینچنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عرش کے نیچے ہو، لیکن سعید بھائی ایک دفعہ تو اللہ ایک ہی خواہش ہے، اللہ بھی تو ایک ہے. 90% تو گناہ مان کے گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. اللہ کسی قوم کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے جب تک غافل ہو. ادھر عذاب کیوں نہیں آتا جو ہمارے یہاں آ رہا ہے؟ یہ غافل ہے بیچارے، غافل نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا. میں تو یہاں کی پولیس سے، فوج سے، امریکہ، آسٹریلیا کی، انگلینڈ کی، یورپ کی، سب سے ملا ہوں. 99% نان مسلم غافل، ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے. اللہ کہہ رہے میں غافل کو ہاتھ نہیں ڈالتا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں کبھی کسی کو عذاب نہیں دوں گا جب تک اپنا پیغام نہیں پہنچا دوں گا. یہ اللہ کی سنت ہے. اس ظالم نے کہا تھا اللہ میں تیری قسم کھاتا ہوں تیرے اکثر بندے ناشکر ہوئے، یعنی آنکھ سے حرام دیکھیں گے ناشکرے، کان سے غیبت سنیں گے، جھوٹ گانے سنیں گے ناشکرے. کان تو قرآن سننے کے لیے بنا ہے. کان تو گاڑی پیٹرول کی وہ ڈال دیا ڈیزل تو گاڑی تو تباہ ہوگی. کان بنا ہے قرآن سننے کے لیے، وہ اس میں گانے چل رہے ہیں، غیبت چل رہی ہے، جھوٹ زبان سے جھوٹ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو ناشکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. ہدایت کیسے ملے گی میرے دوستو؟ ہدایت کی علامت جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا، آج ہے نہیں، میں نہیں کہ میں کوئی بزرگ ہوں یا خدا نہ خواستہ، وہی میں آپ کو قرآن سے سارا بتاؤں. اللہ کہتا ہے میں جھوٹے کو، نماز پڑھنا ہدایت کی علامت نہیں ہے. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے. نماز تو میرے دوستو ہمارے ساتھ کتنے مشرکین نے پڑھی.
حج کر لینا ایمان کی علامت تھی. مشرکین نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کیا. 10 سال. قتال کرنا علامت نہیں, منافقین پہ کرتے تھے. علامت وہ ہے جو اللہ بتا رہے ہیں اس کے, کیونکہ بجلی کے بغیر کوئی اے سی نہیں چلے گا, بجلی کے بغیر کوئی چیز. ایمان اور تقوی کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. انما یتقبل اللہ من المتقین, تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں, حج روزہ قبول نہیں. واتقی واصبر, تقوی اختیار کر پھر صبر کام آئے گا. ورنہ چور کی پٹائی ہو رہی ہے, 100 گھر لوٹ کے آیا, 50 قتل, یہ صبر کر رہا ہے, اس کی تھوڑی مدد ہوگی. واتقی, پہلے تقوی پھر صبر, ورنہ صبر کا کوئی فائدہ نہیں. فاتقوا اللہ واطیعون, اطاعت تقوی کے ساتھ ہے. اگر اطاعت تقوی کے بغیر کوئی قبول نہیں ہے میرے دوستو. ایمان کے بغیر کوئی عمل, پہلے ایمان پھر عمل ہے. ہمیں آج یہ سمجھ نہیں آ رہا میرے دوستو, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم غلط چکر میں لگ گئے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 25 سال ہیں 3 لفظ سیکھنے کے لیے. کلمے میں 24 لفظ ہیں, میرے پاس 24 منٹ دن میں نہیں ہے. انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو پھر میں دوں گا. اتنے خطرناک ٹیسٹ میں ہم لوگ ہیں میرے دوستو. اللہ نے کہا, نبی نے ڈراؤ ان کو. کہتے ہیں یار مولوی ڈراتے بہت ہیں. نہیں ڈریں گے تو پھر چوہوں سے ڈریں گے, چھپکلیوں سے, لال بیکوں سے ڈریں گے. لوگ آج کل بچے ڈرتے ہیں, چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کہہ رہے میرے دوستو, اے نبی جی, قم فانذر وربک فکبر, ڈراؤ ان کو. الم یاتیکم نذیر, تمہیں کو ڈرانے آتا ہے؟ قالوا بلا, کیا کیا؟ فکذبنا قلنا ما نزل من شیء, اب بکواس کر رہے, کوئی ایسی شے نہیں آیا, مار رہا ہے. پھر وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير, کاش اس کی بات سن لیتے, یا ہمیں عقل آ جاتی یا جہنم میں نہ ہوتے. سننے سے اتنی ہدایت ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. میں ان چیزوں میں لگاؤں جو اللہ کی ذمہ داری ہے. میرے دوستو, اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس کی روزی ہر جاندار تک اللہ کے ذمہ. باپ کے نہیں ہے, باپ مجھے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کر لی ہے, مجھے بھی نہیں پتا, آج تک ملی نہیں. اگر باپ کے ذمہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھوکی کیوں رہتی کہ ابا جان آپ کے پاس بکریاں ہی دے دیں؟ کہا فاطمہ اپنے پاس سے بکریاں دے دوں, اللہ سے 5 کلمات دلا دوں. نہیں دی بکریاں. اگر یہ شوہر کی ذمہ ہوتی ہے, ان کو پہلے ذمہ, پہلے نہیں ہے بعد میں ہے. نماز میں رکوع بعد میں, سجدہ پہلے کر لے, رکوع بعد میں, منہ میں ماری جائے گی. روزی کما, میں بھی کما رہا ہوں, لیکن پہلے حکم کیا ہے؟ دین مٹ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا قتل کرا ہے دین کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں بیوی کا مسئلہ ہے, اس کے ذرا شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں, بچوں کو سیٹ کرنا ہے. میرے دوستو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, 9 بیویاں بھوکی تھیں, گھر میں کھانے کو نہیں تھا. کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئی تھی. ہم ان کاموں میں نے 30 سال ضائع کیے. یہ میرے ذمہ نہیں ہے روزی کمانا. ہاں جیسے پیشاب کرنا ایسی, اچھا روزی کمانی اس کا حکم ہے. کیسے کمانی ہے؟ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ فجر میں 8 رکعت پڑھ لوں اللہ بڑا خوش ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں فضل روزی ہے, فضل. اور کسب کیا ہے؟ تمہارے عمل. اللہ کہہ رہے ہیں تم نے فضل تلاش کرنا ہے, تلاش کرو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اگر تم نے فضل تلاش کرنا ہے چلو بس, فمشو, دوڑ مت لگاؤ, چلو یہاں چلے جاؤ. اور یہ روایتوں میں آتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں روزی اس کے گھر کے قریب کر دیتے ہیں, چل کے کما لے. جس سے اللہ ناراض کو دوڑ لگواتے ہیں, دوڑو ادھر دبئی, دوڑو چائنا, دوڑو, پوری دنیا دوڑ رہی ہے. دوڑنا کہاں ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, تو اللہ کی طرف دوڑو. ہم اللہ کی, جو اللہ نے اپنے ذمہ, اے آدم کی اولاد, جو چیز میں اپنے ذمہ لیے اس کے پیچھے کیوں دوڑتا ہے؟ میں نے تجھے اپنی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے صرف تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 24/7 تو میری مان کے چل, ساری کائنات تیری مان کے چلے گی. تو میری مان 24/7, تو میرا سلیو ہے. عبد کس کو کہتے ہیں؟ اس کو 9 to 5 ملازم نہیں, عبد کہتے ہیں سلیو کو, غلام کو, جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو. جو عربوں میں ہوتا ہے, بھائی کیمرہ بند کر دینا, بیٹا کیمرہ بند کر دینا, جزاک اللہ, ادھر دیکھیں, کوئی بات نہیں. تو عبد کہتے ہیں, اب عبد کس کو کہتے ہیں؟ جو مٹی انسانوں کے پیر کے نیچے آتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں. مٹی کچھ کرتی ہے آپ کے ساتھ, کبھی کبھار اڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کبھی کبھار مٹی اڑاتا ہوں, تمہاری آنکھوں میں تکلیف دیتا ہوں, یہ زلزلے بھیج کے سیلاب کے تم ٹھیک ہو جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو. میرے دوستو بزرگوں, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مرے ہوئے, موت پہ آنکھ کھلے گی, موت پہ آنکھ کھلے گی. بڑوں کی دنیا میں کھل جاتی ہے, ابھی وہاں ہمارے یہاں پاکستان میں بڑوں کی آنکھیں کھلی ہیں. صحیح بھائی اللہ سے توبہ کرا دینا.
ہم نے بڑا ظلم کیا. اب آنکھ اللہ کہتے ہیں جب ان کی کشتی ہلاتا ہوں نا, آج جہاز میں جب آ رہا تھا نا, کپتان نے کہا بہت ایزی رائڈ ہے, لیکن وہ ظالم جو ہلا ہے نا 10 منٹ بعد, تو میں نے تو ساری توبہ پھر کی. میں نے کہا ابھی بھی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے اللہ. جیسی جہاز ریلیکس ہو میں سیٹ ہو گیا, چلو پھر جان بچ گئی. کہتا ہم ہلاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, پھر سائڈ میں جاتی کشتی, پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. شرک کیا ہے؟ ایک تو شرک یہ ہے نا, ہم لوگ وہ نہیں کرتے. ہمارے اندر کون سا شرک ہے؟ افرائیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص کو نہیں جانتے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی اپنی مرضی کی, اس نے اپنی مرضی کو رب بنا لیا. میری مرضی جب کماؤں, میری مرضی جتنا کماؤں. بھائی فرض 2 پڑھنے 4 نہیں, تمہیں کس نے کہا ہے اپنی مرضی جتنا کماؤں؟ بھائی کمانا فرض ہے, اس کی کوئی حد تو ہوگی. زکوٰۃ کی حد ہے. آپ کیا ادھر نیو جرسی میں 35 روزے رکھے جاتے ہیں یا 30؟ آپ کیا 35 تو نہیں ہے, 30 یا 29 30. بھائی روزے کا حد ہے. آپ کیا زکوٰۃ 8% ہے, 2.5 ہے؟ ایسا ہی ہے, غلط کہہ رہا ہوں. آپ کیا کمانے کی کوئی حد ہے؟ بھائی کمانا بھی تو فرض ہے. بتاؤ بھائی کتنا کمانا فرض ہے؟ کون بتائے گا؟ $1000 دوں گا, صحیح بتانا, ورنہ 5000 لوں گا, وہ NYPD ساتھ لائے ہوں گے. کوئی پتہ ہی نہیں کمانا کتنا فرض ہے. کتنا ہے کچھ نہیں پتا. کب کمانا فرض ہے؟ عشاء میں فجر پڑھ سکتا ہوں, زوال کے بعد سجدہ کر سکتا ہوں, عرفات میں حاجی صاحب مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. کب کمانا فرض ہے؟ نماز شروع کی طواف کر سکتا ہوں, حرم کی سب سے بڑی نیکی. تلاوت کر رہا ہوں, نماز کھڑی کی تلاوت کر سکتا ہوں؟ نہیں. میرے دوستوں کچھ پتہ ہی نہیں. ہمیں اللہ فرما رہے, میں اتنی یہ خطرناک آیت ہے, کاش مجھے سمجھ میں آ جائے. لیکن جو آدمی بیمار ہونا اس کو حلوہ اور گلاب جامن سمجھ نہیں آتا, زبان کڑوی ہے. جو آدمی بیمار ہونا اس کو سمجھ نہیں آتا دین کہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی بنائی. موت کا تذکرہ پہلے ہے, موت اور زندگی سے بنائی. دیکھو تم میں سے اچھا عمل لے کے کون. اب مال کی دوڑ لگا رہے ہیں. عمل کون لے کے آتا ہے؟ یہ جو سبب دیے تمہیں, سب چھری ہے. دیکھو میں نے قصہ بتایا کہ ابراہیم السلام چھری سے کاٹ رہے, نہیں کاٹ رہے. چھری میرے حکم سے کاٹتی ہے, میں نہ چاہوں میرا خلیل بھی نہیں کاٹ سکتا چھری سے. چھری نہیں کاٹتی, میں کاٹتا ہوں. قرآن میں ہے کہ قوم عاد کو ہوا نے مارا. قرآن میں ہوا نے مارا 8 دن 7 راتیں. اللہ آخری پارے میں کیا کہتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا تو نے نہیں دیکھا قوم کی عاد کو اللہ نے کیسے مارا؟ تجھے نظر آ رہا ہے ہوا نے مارا؟ پیچھے اللہ ہے. اللہ لہ الخلق. ہم جتنی مخلوق اللہ کی, اس کے پیچھے ہمارا اللہ کا چل رہا ہے, ہمارا اللہ کا چل رہا ہے. ابابیل نے مار, دیکھے سے ابابیل آئے اور پتھر مار کے اصحاب فیل کو مار دیا. اللہ کہہ رہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تو نے نہیں دیکھا اصحاب فیل کو اللہ نے کیسے مارا؟ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت, ہم نے موت کو پہلے بنایا, حیات بعد میں ہے. اور قرآن کہتا ہے یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہ جہنم میں جا کے گئے ہوئے, کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے قدم تو آگے سامان بھیج دیتا. اس کو قرآن نے حیات کہا ہی نہیں. ہم اس کو حیات سے روز مر رہے ہیں. کبھی بیوی ڈانٹ رہی ہے, کبھی بچے ٹیڑھ ہو رہے ہیں, ہے نا. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جب سے مردوں نے دین چھوڑا ہے, مرد دین کے لیے مریل ہوئے, مرد دین کے لیے مریل, اللہ نے دی انعام میں بیوی سڑیل, اور بچے ہڑیل, اور خاندان لڑیل, اور سارے آفس والے تھڑیل, تھڑیاں لگا تمہاری ایسی کی تیسی. مریل دنیا کے لیے ایسا بھیج دو, کہاں جانا ہے. میرے دوستوں اس کو اللہ نے حیات نہیں کہا. یقول, وہ کہے گا جہنم میں, ہائے کاش قدمت لحیاتی, کاش اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا. میرے دوستوں یہ جو بھی نماز پڑھی, کیوں پڑھی؟ ہمیں ہدایت مل جائے. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کیا ہے؟ اگر ہدایت مل گئی, کچھ بھی نہ ملا. میں نے ایک گورے کا ریورٹ کا بیان سنا, مجھے کلپ بھیجا. وہ ایسے بچوں کی طرح رو رہا تھا جیسے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رونا اس کو شاید تھوڑا مل گیا 10%. ہچکیاں مار کے, اے اللہ میری تجھ سے ایک دعا ہے, میرے بچوں کو بھوکا مار دینا, میرے بچوں کو سڑک پہ کتوں کی طرح مار دینا, میرے بچوں سے ایمان نہ چھین. ہم نے یہ دعا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ فاطر السماوات والارض انت ولی توفنی مسلم وعلیکم السلام. اے میرے رب یوسف, مجھے مسلمان کی موت دینا اور صالحین کے ساتھ اٹھانا. ہم نے دعا کی. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا, اور میرے پاس مسلمان لوٹ کے آنا, کچھ نہ آنا. اسی ملک میں آپ کے نام نہیں لوں گا جگہ کے, 70 حفاظ قرآن مرتد ہوئے ہیں, 70 حافظ قرآن. میرے دوست صبح ایمان کے ساتھ شام کو کافر ہو جائے گا. میں دوسری قوم سے تبدیل کر دوں گا تمہیں,
کیوں تبدیل کروں گا؟ لوگ میرے دوستوں ہم ابھی سندھ میں بتا کے ہیں، ایسا پانی کھڑا ابھی تک نہیں گیا، پچھلے 20 سال سے پاکستان کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، نہیں ٹھیک ہوگا۔ اللہ نے ہدایت کی علامت بتائی ہے، میں ہدایت میں اپنے مجھے کیا پتا، یہ تو وہی سے آئی ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جس نے پوری زندگی پراسپیرٹی دیکھی ہوگی، مزے میری طرح، اور شو بزنس اور فیم اور مال، اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک جہنم کی ڈبکی مار دے، ایک ڈپ جائے گی، یوں ڈپ نیچے سے اوپر آئے گا، اے اللہ میں نے کوئی خوشحالی نہیں دیکھی، اللہ روئے گا۔ اور جس نے کوئی یعنی پراسپیرٹی، ہر ساری ایڈورسٹی دیکھی ہے، مطلب تنگ ہی رہا ہے لیکن دیندار تھا، اللہ جنت کی ایک ڈبکی مارے گا، سارا اپنا غم ہی بھول جائے گا۔ میرے دوستو وہ جنت آنے والی ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 ایئرز ہے، 50,000 سنہ۔ ہدایت کی میں آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں، اگر یہ مل گئی تو ہدایت ہے، ورنہ گمراہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب زیادہ بزرگ نہ بنو، ہم جانتے ہیں کون تقوی والا کون نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کون گمراہی پہ کون ہدایت پہ، اللہ کہہ رہے ہمیں پتا ہے۔ ہدایت کی 4 علامتیں بھائی غور سے سن لو، اللہ نے ان 4 باتوں کے بعد کہا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے یہ لوگ ہدایت پہ ہوں گے جو 4 کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کائنات میں اکثر چیزیں 4 ہیں، 4 آسمان سے 4 کتابیں اتری، آسمان سے 4 کتابیں، سورہ اثر میں 4 اعمال ہیں، جو 4 کام کرے گا جہنم سے بچے گا، ایمان، عمل، تبلیغ اور صبر۔ اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کرنی، تبلیغ میں اپنی نہیں، جیسے نماز نبی کے طریقے سے، دعوت کا کام بھی نبی کے طریقے سے کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اے نبی جی کہہ دو قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، تمہارا یہ والا رستہ یہ پہچاننا پڑے گا کہ نبی کا دعوت کا رستہ کیسے تھا۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو، یہ میں اپنی مرضی سے تبلیغ نہیں کروں گا، وہ تو بہت لوگ کر رہے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے آخرت میں خسارے والا کون ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ہم یحسبون یحسنون، یہ دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں ان کو دکھاتا ہوگا شیطان، کرتے بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت علامت ہے، ہدایت پہ ہوں گے، لیکن میرے دوستو ہوا کیا؟ اس دھوکے والی دنیا، شیطان ظالم کہہ کے آیا تھا جو اللہ کا لعنت ہو تیرے پہ نکل جا، اس نے کہا قال ربی بما اغویتنی لأزینن فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں بھی دیکھتا ہوں، تو نے مجھے مہلت دے دی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے مولا مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں میری دعا قبول ہوتی ہے، نمازی نہیں ہوتے، تو میں نے اس سے کہا بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت میں لڑائی نہ کروانا، اللہ نے قبول نہیں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی 10 چچا کے لیے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو بعض دفعہ لوگوں کی دعا وہ سمجھتے ہیں اللہ بڑا میرے ساتھ تعلق ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے دوستو۔ سلمان علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مجھے اولاد دے دے، انہیں مجھے 1 سال کی مہلت دے دے بیت المقدس، اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، اللہ نے قبول کر لی۔ تو دعا قبول ہونا یہ ہدایت کی علامت نہیں ہے۔ میں دعا کرتا تھا اللہ 100 کرا، میں انڈا اور سچن ٹنڈولکر 200 کرتا تھا، تو ہدایت پہ میں گمراہ ہوں۔ برائن لارا 400، میں گمراہ ہوں۔ بتاؤ مار مار کے حشر کر دیا ہمارا ان ٹیموں نے، کیا ہمارا نعوذ باللہ اللہ کمزور ہے، ان کا طاقتور ہے، وہ بھگوان سے مانگتے ہیں، ان کا زیادہ کام ہو رہا ہے۔ بعض لوگ دھاگا باندھتے ہیں، جیسی دھاگا باندھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ بڑا راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فاقیہ آ رہے تھے، اللہ ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں، اللہ ناراض ہے۔ فرعون محل میں، اللہ ناراض ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہدایت میرے دوستو یاد کر لینا، میں آپ کو بہت بڑی بات پکی بات بتا رہا ہوں، ہدایت 4 چیزیں ہیں، 4 اللہ نے کہا 4 انما یعمرو مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ ہدایت کی 4 علامتیں، یہ آدمی ہدایت یافتہ سب سے پہلے۔ اور اللہ نے کہا صرف انما، عربی میں کہتے ہیں صرف، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، صرف ایمان والے کون ہیں، صرف ہدایت یافتہ کون ہے؟ سب سے پہلا کام یہ مساجد کو 24 گھنٹے آباد رکھتے ہیں۔ پوری دنیا پھر لیے 1% مسلمان کے پاس مسجد آباد کرنے کا ٹائم، کہ شیطان نے کہا میں ان کو، یہ آئیں گے میں ان کو دنیا بیوٹیفائی کر کے دکھاؤں گا، زین للناس حب الشہوات، میں ان کو 7 چیزیں، جیسے 7 زمین آسمان ہے نا، 7 شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ یہ ظالم شیطان 7 چیزیں لائے، اس کو 7 دفعہ مارتے ہیں، 7 سب سے پہلے عورتوں میں پھنسائے گا۔ اور جو آدمی عورتوں کو دیکھتا ہے نامحرم کو، اس کو کوئی اس کو جہنم جنت رہے گی، جنت جہنم رہے گی۔ آج کل میں حیران ہوں،
کہ لوگ عورتیں مرد سے ساتھ میں بیٹھ کے بات سنتے ہیں دین کی، کہہ رہے ہیں بھائی یہ ذرا دین ذرا نارم یہ ہے نا ماڈریٹ ریلیجن نا، اب نعوذ باللہ اللہ بدل گیا، کہہ رہے ہیں چلو کرو بھائی۔ میں ایک مجلس میں گیا تو وہاں عورتیں مرد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گپے لگ رہی تھی، خوب ہنسی مذاق، میں اندر گیا عورتیں بھاگ گئی، وہ ڈر گئے تو مرد وہ سب بڑے لوگ تھے، انہیں بڑی خاریوں کا سیدن ہو رہے یار ہمارے ساتھ عورتیں بیٹھی اور یار تم لوگ پتہ نہیں کیا درندے ہو، تم کیا لوگ ہو، یہ ہمارے ساتھ فری نہ گھبرا رہی ہیں نہ کوئی تم لوگ کیسے تم سے لوگ ڈرتے گھبراتے، یہ عورتیں ہمارے ساتھ فری تھی، ہاتھ واتھ بھی مار رہی تھی، ہنسی مذاق۔ میں کہا ظالموں یہ مرد دیکھیں گے تو ڈریں گے، تم لوگ پہلے مرد تو بنو، تم تو انہی جیسے ہو، عورت مرد سے ڈرتی ہے، عورت سے تھوڑی ڈرتی ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے کہا آسٹریلیا میں، سعید بھائی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ lowering your gaze but when I look at women I don't see anything۔ میں کہا go to a doctor, get yourself checked up۔ میں تو ہاتھ دیکھ لوں تو میری زمین نکل جاتی ہے، تمہیں کچھ نہیں ہو رہا، میرا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم میں اللہ نے عورت کو کہا، اللہ عورتوں کو سمجھا دے کہ عورت کی ہر وہ چیز جس سے مرد اٹریکٹ ہو چھپانا مطلب دکھانا حرام ہے۔ پائل مرد سن لے، میں ابھی حرم میں تھا، ایک نیا کپل بالکل ماڈرن بالکل میک اپ شیک اپ عورت عمرہ کر کے آئی ہے اور وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھی ہے، اس کی ٹیکسی خراب ہوئی، اس کا دھکا لگا آدمی سے، بیوی 20 سال کی مرد 40 سال، دھکا لگا عورت لے کے بھاگے، 1 مہینے بعد عورت چھوڑی اس نے۔ حرم میں بھی اس عورت کی حفاظت جو پردے کے بغیر نکلی۔ اللہ کہے اے نبی کی بیویوں، ان کی ماؤں، جب صحابہ جیسے نیک لوگ جنت کے جن سے میں راضی ہوں اگر یہ تمہارے پاس ہیں اپنی آواز کو سخت کر لینا، ان سے اپنی اصلی آواز بات نہ کرنا کہ شیطان تمہارے بارے میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، ہم تو 20 سال سے ہی آ رہے ہیں، 30 سال سے۔ فون پہ کیا ہوتا ہے $5 پر کال پر منٹ، عورت کیا کرتی ہے، عورت کی آواز میں اس کے چہرے سے زیادہ حسن ہے۔ اللہ نے اس پہ پردہ، عورت کے لیے پردہ کہاں لکھا ہے؟ ماں بیٹے کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی، ماں اور بیٹے کا ایک بستر۔ میرے دوستوں کیونکہ ہم نے نا بہت زیادہ ایگزٹ لے لیے، اب ہمیں انٹری آئی نہیں رہی، یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بھائی پوری بات بتانا چاہ رہا ہوں، کلانوما میں پتہ نہیں تھا، میں آپ سے کو نہ پیسے لینے آیا ہوں شاباش، اور الحمدللہ اپنے خرچے ہوئے ہیں، مجھے کسی نے بھیجا نہیں تو میں اس لیے آیا ہوں کہ جس جہنم سے میں نکلا ہوں، اللہ کی قسم ملک ٹھیک نہیں ہو رہا، پورا حرم بے پردگی سے بھرا ایسے۔ میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں سعودی سے، آئی پیڈ لگایا ہوا وہاں سامنے اس پہ کریڈل پہ بچے کے، اور اس پہ کارٹون میوزک چل رہی ہے اور ہسبینڈ وائف طواف کر رہے ہیں بغل میں بغل، ایسے ایسے کمر میں ہاتھ ڈال کے۔ باپ کے سامنے بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈالے گا، اللہ کے عرش کے نیچے کمر میں ہاتھ ڈال دے۔ ہم جانور تھوڑی ہیں جو جانور سڑک پہ اپنے سارے کام کریں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو حضور کی امت ہیں۔ تو شیطان نے کہا تھا 7 چیزوں میں ان کو پھنساؤں گا، اور میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں اللہ ماشاءاللہ میں بھی پھنسا ہوں۔ عورتیں سب سے پہلے، عورتوں میں بیوی سے کہے گی، وہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کی بیویوں نے، ہماری ماؤں نے کہا ہمارا خرچہ دن کا بڑھا دو۔ کیا بڑھا دو؟ ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں ایک اور کر دو۔ اللہ نے کہا نبی جی یہ خرچہ مانگتے ہیں، ان کو پیار سے طلاق دے دو، فارغ کر دو۔ ہماری بیویوں کے چکر میں لوگ آج دین چھوڑیں، عورتوں میں پھنساؤں گا اور اولادوں میں پھنساؤں، بچوں میں ان کو پھنساؤں، بچے ان کے امتحان لیں۔ تیسری چیز سونا چاندی۔ سونا چاندی کیا ہے جو آج دوڑ لگ رہی ہے، ساری دنیا ادھر جا رہی ہے؟ دینار اور درہم، ذہب اور فضہ۔ دینار کہتے ہیں دین کو آگ لگانے والی کرنسی، دینار۔ درہم کہتے ہیں غرب کا دروازے درہم۔ 4 عورتیں، بچے، اولاد، درہم اور دینار، اور برانڈڈ چیزیں، برانڈڈ آئی فون، یہ بوس کی جیکٹ یہی لینی ہے، حالانکہ پاکستان سے بن کے آئی ہے لیکن امریکہ سے لیے تقریباً $500 کی، پاکستان میں $50 کی مل جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں مصرفوں کو نہ پسند کرتا ہوں نہ ان کو ہدایت دیتا ہوں جو مال میں اسراف کرتے ہیں۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مال کو غلط جگہ لگائیں جان کو یہ شیطان کے پکے بھائی ہیں۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، دکان میں بیٹھا ہے عبادت کر رہا ہے، بھائی وہاں ضرورت پوری کرنی ہے، عبادت تھوڑی کرنی ہے۔ تو فرمایا 5واں کیا ہوگا؟ برانڈڈ چیزیں۔ 6 پراپرٹیز میں وہ کیا ہے، ہرس۔ آج کل پراپرٹیز بحریہ ٹاؤن، واؤ ادھر میں تمہیں دکھاؤں، آج کل میں پتہ لو کیا کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ جب ان پہ انہوں نے گناہ کیے نا، فلما نسوا ما ذکر بہ، جب ہماری نصیحت کو بھلاتے تھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر شے کا ان پہ دروازہ کھول، جاؤ پراپرٹیاں، جاؤ گاڑیاں، جاؤ مال لو، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتی اس پہ اترانے لگے فقر، آؤ میں بحریہ ٹاؤن، میں نے نئی گاڑی لی ہے، نافرمانی کر کے مسجد کو چھوڑ دیا، آباد نہیں کی۔ مسجد کی آبادی کے بغیر ایمان نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ دعوت کے کام کے بغیر ایمان نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قرآن نے، میں نے اپنے پاس سے تفسیر نہیں کر رہا بھائی،
کہ حتیٰ اس پہ فَخَذْنَهُ بَغْتَةً، ایک چیخ آئی بس، ایک آیا زلزلہ 45 سیکنڈ کا، اللہ نے کروڑ پتی کو فقیر بنا دیا، بیوی کو بیوہ، بچوں کو وہ بنا دیا، بغیر وہ یتیم بنا دیا. پھر فرمایا کھیتیاں، پھر انعام. اس زمانے سے اونٹ گھوڑے، آج کل گاڑیاں ہیں، یہ گاڑی یار میں ابھی وہ گاڑی لی، ابھی وہ گاڑی لی. میں اس دھوکے کی دنیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں. اپنے پیسے کو، ایک لڑکے نے رولیکس پہنی ہوئی، میں کہا یہ کون سی گھڑی کا رولیکس؟ جان کی پوچھا کتنے کی ہے؟ سعید بھائی $80,000 کے لیے. میں کہا اس میں 25 گھنٹے کنی 24 ہی ہیں. میں کہا ظالم پھر کیوں خریدی ہے؟ اگر 25 ہے مجھے بھی دے دے، ایک گھنٹہ بڑھ رہا ہے. تو بھائی میں کیا، ایک لڑکے نے بال یوں کیے ویسے نا پھلائے ہوئے. تو میں کہا یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گرے ہو؟ کیا بکواس کرنا سعید بھائی، گرا نہیں ہوں. وہ ابھی باربر کے پاس گیا ہوں، 500 درہم دیا. میں کہا میرے پاس آتا 2 جوتے مار کے ڈیزائن بنا دیتا. 500 درہم کے بال. یار امیجن، میں شادی میں باہر سے آ گیا، جو جس اسٹیج پہ 2 پخانے کی مشینیں بیٹھی تھی. ہم پخانے کی مشین ہے. آپ بتاؤ آپ میں سے کس کے کان میں سے سونا نکلتا ہے؟ بتاؤ بھائی. گن ناک میں سے، اگر ناک کسی پہ پھینکو کیا کرے گا؟ چماٹ مار دے گا. پوری جیسا یہ گند کی مشینیں بیٹھی ہیں. 2 اسٹیج کتنے کا ہے؟ 5 کروڑ کا اسٹیج بنایا. اللہ ایسی شادی کراچی دیکھے گی پوری. اس کی شادی ہوئی ہے. اتنا بڑا تبذیر. سندھ میں بیچارے بچے ڈوب رہے ہیں، بھوکے ہیں. یہ 50 کروڑ. میں نے کہا بھائی میں ایک شادی کی میں سنا 10 کروڑ کا، بھائی غریبوں کی شادی میں گئے تھے. کووڈ میں پاکستان کو بند کیا، جیسی کھولا ہے پورا بازار شاپنگ سینٹر بھرا ہوا. کہتے پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ہے، 8 گھنٹے ویٹنگ ہے. کہتے پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. جمعدار کے بعد آئی فون ہے، لوکیشن بھیجو ٹوائلٹ کا ہے. حالات بہت خراب ہے میرے دوستوں. حالات جس کو کہتے نہیں ہیں، یہ دنیاوی حالات تو پاکستان میں بہت اچھے، دینی حالات خراب ہیں. تو شیطان آج 7 چیزوں میں پھنسا کے، یہ قرآن میں دیکھ لینا میں کس میں پھنسا ہوں. تو ہدایت کی اگر ہدایت چاہیے سب سے پہلے مساجد کو آباد کرو. اللہ نے ہدایت کو قرآن کہتے ہیں اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو اللہ نے پہلا گھر انسان کے لیے رکھا، لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ کعبے کو رکھا جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور برکتیں ملتی ہیں. ہم برکتیں باہر تلاش کر رہے ہیں، باہر کثرت ہے، برکت ہے ہی نہیں. میں اس سے ڈبکی مار کے آ رہا ہوں. ایک آدمی کو کامیاب نہیں دیکھا. جنید پاگل نہیں تھا، انضمام یوسف پاگل نہیں ہے. باہر کثرت ہے، جیسے قوم اس کو ملی طاقت کی کثرت، قوم شعیب کو زراعت کی کثرت، قوم تجارت کی، قوم سبا کو زراعت کی، قوم سمود کو وہ ٹیکنالوجی کی کثرت. نہیں، برکت کس سے جڑی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، زمین آسمان کی ساری برکات کھول دوں گا. تم ایمان تقویٰ بنا لو. ایمان تقویٰ صرف مسجد میں بنتا اور کہیں نہیں بنتا، سوئمرز پول میں بنتا اور کہیں نہیں، کرکٹر گراؤنڈ میں کہیں نہیں. ایمان تقویٰ بغیر مسجد کی محنت کے بن ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کہ میں یونیورسٹی کا باہر آ گیا ڈاکٹر بن گیا، پاگل بنا رہا میں مسجد کے نہ مسجد نماز کی جگہ نہیں ہے، دعوت تامہ ہے، پورے دین کی جگہ ہے. اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ وَقَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کا پکا دوست شیطان بنا دوں گا. شیطان بھی نیک کام کرتا ہے. آیت الکرسی سکھائی ابو ہریرہ کو، نیک کام کیا تھا، اتنا آیت الکرسی سکھا دی. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا شیطان ساتھ لگا دوں. میرے دوستو مسجد آباد کرنا. صحابہ آپ کیا کرو، میں آپ کو عمل بھی بتا رہا ہوں کیسے. آپ مسجد کی دعوت چلاؤ. کرونا دیکھا تو نے 3 بندے مر گئے، تو نے دیکھا کرونا؟ تو نے لیٹسٹ آئی فون دیکھا 14؟ ہوئے تو نے نئی ٹیسلا دیکھی؟ آپ اس کی دعوت چلاؤ. مسجد صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنی مسجد کی دعوت چلائی کہ بدھ بول پڑا ہمارے زمانے ختم ہو گئے، مسجد کے شروع ہو گئے. دعوت دو میرے دوستو. قرآن کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کائنات کی بدترین مخلوق ہے نہ جو اللہ کی دعوت سنتی ہے نہ اللہ کی دعوت دیتی ہے. ہم کتنی دعوت دیتے ہیں روز؟ سعید بھائی ابھی مجھے یہاں نا اتنی دعوت ملے، سعید بھائی آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو گاڑی دلا دیں ٹیسلا، 1 ہفتے چلائیں آپ ٹیسلا کی دعوت. سعید بھائی وہ فلاں یہ ہے، سعید بھائی فلاں یہ ہے، سعید بھائی آپ کو وہاں لے چلیں سیٹونا. میں کہا نہیں بھائی، اتنی دعوت چل رہی ہے دنیا کی لیکن اللہ کی طرف بلانے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. دعوت دو میرے دوستو مسجد کی، مسجد کو آباد کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یونیورسٹی میں نے 5 سال پڑھا ہے 8 گھنٹے، اس طرح مسجد کی محنت ہے جس سے ہدایت ملتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہدایت صرف مسجد کی محنت سے، برکت صرف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے فرمایا تم 3 کام کر لو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو،
مجھ پہ اور مسجد میں 5 دفعہ آیا کرو نماز پڑھنے، اس کو آباد کرنے، اللہ کے راستے میں نکلو، تم زندہ رہو گے، اللہ تمہیں روزی دیں گے، تمہاری کم مدد کریں، مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کر دیں۔ میرے دوستو رزق زمین میں نہیں ہے، اور فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق آسمانوں میں، سائے میں تمہیں ٹیسٹ کرتا ہوں، تو اس جاب میں رزق کو سمجھ رہا اللہ کو، یہی تو مسئلہ ہے۔ اس اتنا بڑا امتحان ہے۔ بنی اسرائیل کتنے 7 معجزات دیکھے، 7 میرے دوستوں، یہ شیطان اتنا ظالم ہے، سب کچھ دکھا کے گمراہ کرتا ہے۔ 7 معجزے دیکھے، یہاں تک کہ آخری معجزہ دیکھا کہ سمندر پھٹا، 12 سڑکیں بنی اور ایسی دیوار بنی سی تھرو، ایک دوسرے کے آگے جا کے کہتے ہیں موسیٰ یہ بت پرستی کر رہے ہیں، ہمارے لیے بت بنا دیتے کہ اس کی پرستش کریں، پھر شرک شروع ہو گیا۔ اتنا دیکھ کے ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ ہم نے پتھر سے 12 چشمے دیکھے، نہ ہم نے ٹڈیوں کا، مینڈک کا عذاب، نہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، اتنی چیزیں دیکھ کے گمراہ ہو گئے۔ یہ اتنا خطرناک ٹیسٹ ہے جس میں ہم ہیں میرے دوستوں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں امان، میں نے یہ امانت، کیا ہے، عرض الامانت علی السماوات والارض والجبال، میں نے یہ امانت جو ہے نا، یہ جو ہمیں دی ہے، یہ سارے 7 آسمانوں زمینوں پہاڑوں کے دی، کیا کیا انہوں نے، کیا کیا، فابینا احملنا واشرنا، انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس کو انسان نے لے لیا کہ انسان جاہل اور ظالم ہے، اس سے اس کو لے لیا، اب تو لے لیا، اب تو پھنس گئے۔ تو میرے دوستو گزارش ہے، مسجد کو آباد کرو، یہاں ایمان کے، حضور کی مسجد 4 اعمال سے، ایمان کا حلقہ۔ حضرت عمر بیٹھتے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا ایمان، حضرت عمر موت تک اپنے آپ کو منافق سمجھتے، ہم کہہ رہے میں بیٹھے، دیکھو دعوت مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے، اذان کس کے لیے بھائی، مسلمانوں کے لیے۔ بچے کے کان میں کس کے، مسلمان کی اذان دی جاتی ہے۔ کافروں کو اسلام کی دعوت ہے، ہمیں ایمان کی دعوت ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ ایمان والوں کو دعوت ہے نہیں ایمان کی۔ اے ایمان والو ایسا ایمان لو یہ صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اے ایمان والو تمہیں تجارت بتاؤں دردناک عذاب سے بچا لے، تم اللہ رسول پہ ایمان، اللہ بھی دعوت دے رہے ایمان والوں کو، اسلام کی دعوت ہے۔ ہم جیسے ہو جاؤ، اخلاق دے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو پہلی چیز مسجد کو آباد کرو۔ فرمایا جو مسجد کا پلر بنتا ہے نا، میٹک تو پتک کے میں ہی طرح جاتا ہے، جو مسجد کا پلر بنتا ہے اللہ اس کے فرشتے دوست بنا دیتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے جو لوگ اللہ کو رب بنا کے چلتے ہیں پھر جھوٹ نہیں بولتے کاروبار میں، اللہ کا حکم نہیں توڑتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرشتے اس کے دوست بنا دیتے ہیں۔ جب اس کو موت آتی ہے اور ڈرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈر جو آگے آ رہا ہے، مت غم کر جو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نحنو اولیاءکم فی الدنیا، ہم دنیا میں تیرے ساتھ رہتے تھے تو نظر نہیں آتے تھے۔ جو اللہ کو رب بنائیں گے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، ایک بالش نہیں جس میں فرشتہ نہ ہو۔ میرے دوستوں فرشتے ساتھ ہوں کیا یاشی، اللہ فرماتے ہیں میرے دوستوں تو پہلی چیز مسجد۔ نمبر 2 نماز قائم کرو، نماز پڑھنی نہیں قائم، سب کو نمازی بنانا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہا اے نبی فاقہ ہے نماز پڑھ، نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی اپنے اہل کو نماز قائم کرواؤ، خود بھی نماز قائم کرو، خود بھی کرو۔ میرے دوستو ابھی میں عمرے پہ تھا نا، اور پچھلے سال اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی، تو میرے بہت دوست ہیں دنیا میں، فلسطینی، لیبنانی، اردن، مصر، آج بھی ابھی نیا ایک مصری کے عالم دوست بنا، ہم 3-4 دن ساتھ رہے، کیا زبردست ماشاءاللہ قرآن پڑھتا ہے اور کیا اس کا علم ہے، ہم ساتھ رہے تو وہ میرا بہت اس سے مجھے اس کو مجھ سے بہت زیادہ محبت۔ ابھی گیا تھا کھانے پہ، میں کہا شیخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو میرے پاس سارے انڈیا، کشمیر، پاکستان سب ہے۔ میں نے اس لیے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار یہ بات چھوڑو یار، مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ بتاؤ جو obvious sins ہیں، اس میں ایک صرف آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ تمہارے ملک میں فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کسی ملک نے 5% نہیں کہا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ خادعهم، منافق وہ نہیں ہے جو اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ منافق نہیں دے رہے۔ ان کی علامت کیا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب اذان ہوگی یہ سستی کر دیں گے، نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ 95% مسلمان فجر میں نہیں آ رہے، قرآن کہہ رہے ہیں منافق ہیں، نبی نے کہا منافق ہیں جو کفر کر رہے ہیں، ظالم بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل چاہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے میرے دوستو؟ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، جو آدم کے رب کو سجدہ نہیں کر رہا اس کا کیا ہوگا؟ ہماری جماعتیں ایک جگہ گئیں، یہود کہہ رہے ہیں نوجوانوں سے جاؤ جمعہ پڑھو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہود کہہ رہے ہیں مسلمان جمعہ، کہہ رہے چلو اپنا کام کرو۔ میرے پاکستان میں پورا پاکستان پھر رہا ہوں، obvious اس لیے بتا رہا ہوں، چھپ کے نہیں، کیا ہو رہا ہے 98% فجر میں نظر نہیں آتے۔ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ ہدایت ہے ہی نہیں۔
اور ہدایت کیا ہے؟ اقام. ہدایت اپنی نماز نہیں ہے، یہ تو اور مرے گا. فرمایا جو قوم نے مچھلی پکڑی وہ تو بندر بن گئے، جنہوں نے ان کو نہیں روکا اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا. ان کو بڑی سزا ملے گی جو لوگوں کو نمازی نہیں بنا رہے، خود نماز پڑھ. کیوں؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا بزرگ، پلکنے جھپکنے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا تھا. یہ جبریل عذاب لے کے فرشتہ زانی شرابی کو مارنے اللہ کے پاس گیا. اللہ وہاں زانی شرابی قاتل ہے، لیکن وہاں تو ایک بزرگ ہے جو 24 گھنٹے تیرا ذکر کرتا ہے. کہے فرشتے اس کے سر پہ بستی مار، ساری امت جہنم میں اپنا ذکر کر رہا ہے. تو اقامت قائم. اس کی ہدایت کیا ہے؟ دیکھو لو، ابھی یقین کرو لوگوں کو فکر ہے میرا بچہ UCLA میں نہیں جا رہا، مسجد نہیں جا رہا، کوئی فکر نہیں. میری بیٹی کو داخلہ دلا دو، اس کو گھر سے نکال دو، اس کو بھی کمائی پہ لگا دو. اللہ کہ کرنا فی بیوتکنا، عورت کو گھر میں رکھو، باہر نہ نکالو. ابھی میں محرم میں تھا، عرب علماء نے کہا کہ عورت کی نماز حرم کی نماز سے گھر کی نماز افضل ہے. ہمارے تو علماء بیچارے چیخے مار رہے ہیں. میں عربوں سے سن کے آیا ہوں جن پہ قرآن اترا، جو جن کی زبان عربی ہے، جن پہ اللہ نے جن میں سے نبی چنا، وہ کہہ رہے عورت کی کیوں؟ عورت کو باہر نکلنے کا حکم نہیں ہے. جنت میں بھی عورت اپنے وہ گھر سے باہر، اس کا گھر اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا، جنت کی عورت کو اپنے گھر سے باہر جانے کی اجازت. یہاں کی کیسی اجازت ہے؟ لیکن کہا اس کو بھی لگاؤ، اس کو بھی لگاؤ. گھر کے بھائی لگژریز چھوڑنی. قرآن میں اللہ کہتے ہیں جہنم میں کون ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. یہ دنیا میں عیاشی کی زندگی کے شوقین تھے. اس کو بھی پڑھاؤ، اس کو بھی کمائی پہ لگاؤ. ہم سادی زندگی، ایمان سادگی کو کہتے ہیں. میرے دوستو، میں اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر رہا، 20 سال سے اس نے زیور نہیں پہنا ہے. مجھے اللہ کا فضل کمانا نہیں پڑ رہا. میں 2007 کی ابھی تک گاڑی چلاتا ہوں، آج کیا ہے 23 ہے، ابھی بیچی ہے میں نے. سب کچھ چل رہی ہے بہترین. یا تو آپ کی گاڑی اڑتی ہے تو مجھے بھی دلا دو، یا اس میں نہیں، اس میں بٹھا کے بیوی خوبصورت لگتی ہے تو میں بھی لے لوں کہ ذرا بیوی چینج ہو جائے. کچھ تو ہوتا ہوگا اس میں. نہیں، ذرا مزہ آتا ہے. مزہ اس لیے آتا ہے وہ آخرت کے مزے نہیں چکھے ہوئے. اللہ رات کو نیند میں حور ناچتی دکھا دے، پھر دیکھو یہ بوڑھے بھی ہل جائیں گے نا، کہیں گے ہمیں اللہ سے مانگو اللہ جنت دکھائے مجھے سوتے اس گندی. دیکھو یار ایک بات سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کتنی پاکیزہ ہوگی، وہ دنیا کا اثر لیں گے. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے میرے حبیب تو اس گندی دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. یہ کتنی گندی ہوگی. کہا مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، ہمیں اچھی لگ رہی ہے گاڑیاں، یہ گھر ہو دیکھو. وہ ہمارا ایک آدمی آیا وہ لالو کھیت کا، اس کو لے گیا مینہٹن دوست. کہا تجھے مینہٹن ہوگا کیا ہوتا ہے؟ کہا امپائر اسٹیٹ. وہ دکھائی. کہا یار یہ تو لالو کھیت میں بھی ہے. کہا پاگل بنا رہا ہے لالو کھیت میں. اس نے پھر ایک بنگالی کو لے گیا، کہا وہ دیکھو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر. کہا یہ تو اس میں ٹونگی میں بھی ہے. کہا دماغ خراب ٹونگی میں. کہا یہ کھڑی مٹی وہ پڑی مٹی ایک ہی ہے. یہ کھڑی مٹی پڑی مٹی، وہ دیکھو کیسی پڑی مٹی اللہ نے کی. یہ کیا یہ دنیا اللہ کے ہے نبی جی. اور دنیا کیوں اللہ نے نبی کو بتایا، نبی جی وَلَا تَعْدُوا عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اے نبی جی ان مجلسوں کو نہ چھوڑنا. کیوں چھوٹ رہی ہیں مجلس؟ میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں پوری دنیا میں کیوں چھوٹ رہی ہیں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی خوبصورتی ذرا چاہیے اس لیے چھوڑ رہے ہیں. یار تعلیم میں نہیں بیٹھ سکتے یار، نئی گاڑی لینی ہے بیوی نے کہا ہے نا. بیوی ایک عورت نے شوہر سے دیکھا گاڑی ٹیسلا، وہ 3 منٹ میں 100 کرتی 0 to 100. اس نے شوہر سے کہا I need a machine that can take me from 0 to 100 in 2 seconds. وہ شوہر ویٹ مشین لے آیا، وہ کھڑی ہوئی 0 to 100 چلی پھر 2 seconds. میرے دوستو بزرگوں، ہم کس دھوکے کی دنیا میں، بتاؤ الغرور. میں نیوزی لینڈ کے آخری کونے میں گیا، ورلڈ ختم ہو گیا، آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف، دھوکا. میں یہ دیکھو بلف دیکھو، دھوکا. تیسری چیز زکوٰۃ قائم کرو، سب کو زکوٰۃ والا بناؤ. جہاں زکوٰۃ، میں نے سندھ میں جگہیں دیکھی ہیں بارش نہیں ہوئی 30 سال زکوٰۃ نہیں دیتے. 2 کشتیوں کے طبق ہیں، ایک نیچے ایک اوپر. ہم اوپر ہیں، ایک نیچے طبقہ بیٹھا زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا. یہ نیچے طبقہ ہے. اللہ کے نبی نے ایگزامپل دی، میں اس کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں. تو فرمایا اگر نیچے والے کہیں یار چھوڑو اوپر کہاں پانی لیتے ہیں، سمندر میں سوراخ کر لیں، تو اوپر والے بچے یہ بھی ڈوب جائیں گے. اگر ہم نے لوگوں کو زکوٰۃ نہ دلوائی ہمیں بھی اللہ ڈوبے گا. کیونکہ یاد رکھنا عذاب سے کون بچتا ہے، غور سے سن لو بھائی. یہ بازے لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہاں بچ جائیں گے، وہاں بھی نہیں بچیں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم اور نیک اللہ کو. مجرم کون ہے؟ قرآن سن لو. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا. بس پچھلی قوموں میں ایسے عقل والے نہیں تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے تھے، تھوڑے سے تھے، تھوڑے سے. اللہ نے ان کو عذاب سے الگ کیا، زلزلے سیلاب کے عذاب. اور میں پاکستان کے دونوں زلزلوں میں وہیں موجود تھا. 5 مساجد یہ زلزلے میں ہمارے بالا کوٹ میں
یہ ایسی کنکریٹ پکی سب شہید. ہمارا ایک کچا مرکز جو اینٹوں والا تھا اللہ نے اس کو بچا کے رکھا, 24 گھنٹے آباد تھا, جو اللہ کہہ رہے ہیں. مظفر آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس گر گیا, مظفر آباد میں ہوٹل گر گیا, ایک کچا مرکز اللہ بچایا, ہمارا مرکز تھا, ہم نے اس پہ نمازیں پڑھی. ہم جب جنید جمشید کا جہاز تباہ ہوا, گرا, جب جنید شہید ہوا, ہم گرم چشمہ گئے. یہ کوئی سردی, -10, نہ بجلی نہ گیس. -10 میں نا ایک منٹ کھڑا ہو سکتا, آدھا گھنٹہ نہیں, مر جائے گا سردی سے. 1.5 فٹ برف, اندر مسجد گیس سے زیادہ گرم. کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ کہا سعید بھائی جب سے مسجد آباد کی ہے 24 گھنٹے, جیسے برسبن ہمارا ایک گراؤنڈ ہے آسٹریلیا میں, نیچے پانی ہے, اس کے باؤنس بہت ہوتی ہے گیند, پانی بہت باؤنس, اس گرم چشمے کے علاقے میں نیچے پانی ہے. کہا سعید بھائی سردی میں, کیونکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہے نبی علیہ السلام کی طرح, سردی میں اللہ پانی کو گرم کر دیتا, ہماری مسجد کو گرم کر دیتا. میرے دوستوں مسجد آباد تو کر کے دیکھو. عذاب جب آئے گا, اللہ کہہ رہے ہیں جس بستی میں 3 کام ہوتے ہیں, وہاں کے لوگ مساجد کو 24 گھنٹے آباد رکھتے ہیں ہاسپٹل کی طرح, اور وہاں کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں, لڑتے نہیں, اور وہاں کے سارے مرد آخری رات میں استغفار کرتے ہیں. اللہ اس بستی پہ کبھی عذاب نہیں لائے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِمُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهُ مُصْلِحُونَ. جس بستی میں ظلم ہوتا ہے اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے, اگر اس بستی میں مصلح ہوں, ایسے امام صاحب ہیں, خود بھی دین پہ, دوسرے بھی, یعنی اپنے دین پہ, وہ تو کیا وہ مصلح ہوں, خود بھی تفسیر میں آتا ہے, خود بھی دین پہ, تو زکوٰۃ قائم کرو. چوتھی چیز وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو, تقوی اختیار کرو, بس اللہ سے ڈرو. اللہ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, اللہ من حبک حب اشاء علیہ, اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت تمام چیزوں کی محبت سے بڑھا دے. یہ نہیں محبت نہیں ہوتی, بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, مال سے محبت. اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم جب تک نیکی کے اعلیٰ درجے کے نہیں پہنچے, جب تک اپنی محبوب چیز جو تمہیں مال ہے, اس امت کا محبوب چیز مال ہے, اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو, تم نیکی کے کامل درجے. تو محبوب تو ہے, تبھی تو امتحان ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں. صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کی, مال سارا دے دیا, آج ہمیں ہجرت مال روک رہی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے جب ان سے کہو نکلو, 8 چیزیں کھڑی ہوں گی, دنیا میں کبھی نہیں ہوں گی. دبئی جا رہا ہوں, جائیں 3 سال میں برداشت کر لوں گی. بچوں ہاں ابا جان بس مجھے نئی گاڑی دلا دیں, آئی فون, آپ جائیں, آپ کی ضرورت نہیں ہمیں. لیکن جب دین کی آئے گی نا, جاؤ چلو چلیں بھائی, وہاں سندھ میں لوگ مر رہے ہیں کل میں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ پچھلی قوموں میں کیوں ایسے لوگ نہیں تھے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکیں, وہ تھوڑے تھے, ان کو تو الگ کیا, باقی سب کو عذاب ہے. کیوں؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. یہ ظالم اپنے خواہشات کے تباہ میں, لگژریس لائف سٹائل میں لگے ہوئے تھے, اور یہ ظالم بھی تھے, مجرم بھی تھے. قیامت میں یہ نہیں بچیں گے مجرم سے جو دعوت کا کام نہیں کرتے. تو میرے دوست بزرگوں, یہ صفات آئیں گی دعوت کے کام سے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ خود بھی 3 ہمارے مقصد بتائیں, اپنے آپ اللہ کی عبادت کرنا, اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا. اور تم بہترین امت ہو, تمہیں امریکہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. کیا پاکستان میں کمائی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ابھی بھی کووڈ میں لوگوں نے اتنا کمایا سوچ نہیں سکتے. لیکن ہاں میں بھی دبئی گیا ہوٹل میں, کیونکہ پھرنے سے سمجھ آتا ہے نا. یاد رکھنا, ایک انسان کے سر میں آنکھ, ایک دل میں آنکھ, ایک انسان کے سر میں عقل, ایک دل میں, ایک کان میں, ایک سر کان میں, ایک دل میں. قرآن کہتا ہے. لیکن یہ کیسے کھلتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا, اور اعظم نے اس میں فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اور سے سن لو, اگر تم چاہتے ہو موت سے پہلے اللہ تمہارے دل کی عقل کھول دے, دل کے بہراپن دور کر دے, اور دل کا اندھاپن دور کر, اللہ کی زمین پہ پھرو. کیسے پھرو؟ والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا, مجاہدی کے ساتھ پھرو, قربانی کے ساتھ پھرو, ملت ابراہیمی میں ہو. تو میرے دوستو, جب میں دبئی گیا نا ابھی کووڈ کے بعد, اس نے کہا دبئی وہ بامبے کا لڑکا ہے لیکن اس کا اونر وہ اور میرا کراچی کا دوست ہے. مجھ سے کہا سعید بھائی 3 سال کووڈ میں دبئی تباہ ہو گیا, میرا ہوٹل ایک دن بھی خالی نہیں رہا, پیک فل. اور کووڈ میں پتہ نہیں 8-10 نئے ہوٹل ہیں, وہ بھی پیک. میں کہا کیا کرتا ہے؟ سعید بھائی آج تک اس ہوٹل میں ہم نے زنا نہیں ہونے دیا, شراب نہیں چلنے دی. میرے اونر نے کہا تھا آگ لگا دینا, کہا گورنمنٹ آ گئی, پولیس آ گئی, ہم نے کسی کو نہیں دیا. میرے دوست اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں. ان اللہ مال متقین, اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہوتے, اللہ متقی کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ حاجی کے ساتھ نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابر کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں, بچنے کے 2 طریقے ان عذابوں سے, زلزلوں سے, سیلابوں سے. ایک مساجد کو آباد کرنا,
آپس میں لڑائی نہ کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا. نبی نے شرک برداشت کیا ہے، مسلمان لڑے نہیں. 2 مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے وحی اٹھا لی. کون سی؟ لیلۃ القدر کی. مسلمان میں لڑائی نہ ہو. نمبر 3، آخری رات میں اٹھ کے تہجد آج کل بڑی دیر سے ختم ہوتی ہے، 2 نفل پڑھ کے استغفار کرو. اپنے بعض دفعہ آنکھ غلطی کرتی ہے، گھٹنے کو چوٹ لگتی ہے، بعض دفعہ یہاں گناہ ہوتا ہے، اللہ اثر ترکی میں دکھاتا ہے. اور جو ایمان والے زلزلے مرتے ہیں ان کو اعلیٰ درجے کی شہادت کی موت ملتی ہے، چھوٹی نہیں، اعلیٰ درجے کی. ان کی فکر نہیں. ہمارے ایک دوست آیا، کہتا ہے سعید بھائی ڈالر اوپر جا رہا ہے، 300 کا ہونے والا ہے، کچھ فکر کرے. میں نے کہا چھوڑ دے، وہ نیچے آ جائے گا، تو اوپر جا کے نیچے نہیں آئے گا. تو اپنی فکر کر، پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی فکر ہے. تو آ جائے گا نیچے، تو کہاں سے آئے گا؟ تو کہے رب بنا اب سرنا، اے رب واپس بھیج، اب تو میں نے دیکھ لیا. تو میرے دوستو آخری گزارش ہے، اگر بچنا چاہتے ہو مساجد کو آباد کرو اور دعوت کا کام کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبائیں. کون ہے ظالم؟ نمازی نہیں تھے؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 5 وقت کے نمازی آجی تہجد جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ کا رسول کیوں؟ کہ جب ان کو جب دنیا کا معاملہ آئے گا، یہ حلال حرام کچھ نہیں دیکھیں گے، اس میں کود پڑیں گے. ابھی دنیا میں لگنا حلال ہے یا نہیں؟ شیخ سدیس صاحب نے ماشاءاللہ پچھلے عمرے میں 30 لاکھ کو عشاء پڑھائی ہے. میں سعودیہ میں تھا، 30 لاکھ کو رمضان میں، 3 ملین پیپل. شیخ سدیس صاحب قرآن حرم کی نماز 100,000 ٹائمز مور ریوارڈ ہے. وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع. سامنے سے ایک بوڑھا آدمی ہے، شیخ الحدیث مفتی صاحب، عالم حافظ، نابینا ہے، 96 ایج ہے. وہ کنویں میں گر رہا ہے زمزم کے 100 فٹ میں. بتائیں شیخ سدیس نماز پڑھے یا اس کی جان بچائے؟ کیا کریں بھائی؟ کون ہے مفتی صاحب؟ جان بچائے کہہ رہے ہیں بھائی، پکی بات ہے نا. فرض نماز پڑھا حرم کی، سورہ فاتحہ توڑ دو، اس کی جان بچاؤ. یہ 6 ارب غیر مسلم جو ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اپنی جان بچائیں، ان کی بچائیں بھائی. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا اپنی عیاشی کون یار چھوڑے سندھ جائے 58 ڈگریز میں جائیں جہنم میں. یار ہم اپنا یہ چھوڑ دیں US، اتنی مزے کی بارش یہ سنو دیکھ رہے ہیں. کہ انہی وجہ سے 8 چیزیں اگر تمہیں روکیں اللہ سے رستے سے، تمہاری بیویاں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی برادری کنبا، تمہارے بیٹے، اور تمہارے جمع کیے مال، اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند، اور تمہاری تجارتیں اور نوکریاں. ڈرتے ہو یہ چھوڑوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا. اللہ کہہ رہے ہیں پھر انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا. اور یہ جہاں جہاں پیغام پہنچ رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ما تسبق امت اجلا وما یستاخرون، میں کسی کی پکڑنا پہلے کرتا ہوں، ایک ٹائم طے ہے. تو میرے دوستو فرمایا قیامت کے دن ظالم ہاتھ چبا جائیں گے. کون ہے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے رستے کے ساتھ ہو جاتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے تیرا ناس ہو، تو نے فلاں سے دوستی کر کے پارٹی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ نبی کا راستہ کیا ہے بھائی؟ قل ہذہ سبیلی ادعو اللہ، نبی کا راستہ دعوت ہے. کہا انا من اتبعنی، یہی تمہارے ماننے والوں کا راستہ ہے. اور جو تمہاری اطاعت نہیں، جو تمہاری اتباع نہ کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی جی ان سے کہہ دو اگر یہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، یہ آپ کی اتباع کریں. اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر ان کے گناہ معاف کروں گا، پھر ان سے محبت کروں گا. قرآن کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور دعوت دو، وعمل صالح، عمل کرو. اب کو قولا اننی من المسلمین، اب ہے میں مسلمان ہوں. بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہے. بغیر نماز ایسی ہے جیسے اسلام جیسے بغیر سر کے جسم ہے ہوتا ہے، تو بغیر دعوت کے اسلام کیسے ہو سکتا بھائی؟ نماز کا پہلا حکم تکبیر ہے، بغیر تکبیر کے 8 گھنٹے کا سجدہ منہ پہ مارا جائے گا. بغیر دعوت کے کیسے اسلام قبول ہوگا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو آدمی دعوت نہیں دے گا وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کی طرف چلا جائے گا. اور مشرک کی پہلی علامت کیا ہے؟ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرک کبھی اللہ کے گھروں کا آباد نہیں کرے گا. کتنے کر رہے ہیں بھائی؟ بھائی میں بچے بھی تو پالنے ہیں. اچھا آپ رب بن گئے، اگر بچے مر گئے پھر تو اللہ مالک ابھی تو میں رب ہوں. اگر میں نہیں کماؤں، یہ لڑائیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں اگر بیٹا نہ کماتا تو کہاں سے کھاتا؟ میرے بچے ہیں نا بڑے خطرناک ہو گئے ہیں میرے بیان سن سن کے. انہیں کہا انہوں نے کہا ہم اللہ پال رہے ہیں آپ نہیں پال رہے، جائیں اپنا کام کریں. میں نے کہا یار یہ تو بیان کے لیے عمل کے لیے تھوڑی ہے، بیان بھی کریں عمل بھی. وہ مجھے تھوڑی لگاتے ہیں، بچے ایسا ٹائٹ کرتے ہیں، آپ بیان کیا کرتے ہیں عمل کیا کرتے ہیں؟ میرے دوستو اللہ رب ہے ہمارا، اس کو رب بناؤ. 964 ٹائمز یہ قرآن میں ہے رب رب رب، پوری نماز رب سے بھری ہے. پھر بھی کہتا ہے میں تجھے پال رہا ہوں، میں نہ کماتا تو کہاں سے کھاتی؟ میں نے یہ سب کچھ کیا، قارون کا نعرہ، میں نے مال کمایا. تو میرے دوستوں کا جو دعوت کا کام نہیں کرے گا انگوٹھا چبائے گا
اور شرک کی طرف جائے گا، اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو نازل ہو اس کی تبلیغ کرو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے۔ اگر تبلیغ کا صحیح کام کرو، سن لو بھائی حفاظت کا ہے، واللہ یعصمک من الناس، جو تبلیغ کا کام صحیح کرے گا۔ ابھی مفتی سعید پالنپوری نے آپ نے تفسیر کی ہے، مجھے مفتی حنیم نے بتائی کہ تفسیر میں لکھا ہے بہت ساری کہ جو دعوت کا کام کرے گا اللہ ساری مخلوق سے اس کی حفاظت کرے گا۔ دعوت اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو حفاظت، ان تنصروا ینصرکم، اللہ جو تیری مدد کرے تو اس کی۔ جمعے کے خطبے امام کیا کہتا ہے؟ اللہ جو تیرے دین کی مدد کر، جو تیرے دین کی اس کی مدد نہ کرنا۔ میرے دوستو اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی کہہ دیں آپ کے ہاتھ میں نہ کسی کا ہدایت ہے نہ کسی کا نقصان۔ قل انی لن یجیرنی من الاحد ولا نجد من دون الملتحد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی کوئی پناہ نہیں اگر اللہ پناہ نہ دے، آپ کی پناہ کا ہے الا بلاغ من اللہ رسالتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ ابھی بھائی کچھ کہہ رہا تھا یار حکومت بہت خراب ہے، میں نے کہا جب لوگ غنی تھے تو اوپر کون تھا؟ عثمان غنی۔ جب لوگ صدیق تھے اوپر کون تھا بھائی؟ ابوبکر صدیق۔ اب نیچے چور تو اوپر ان کے کیپٹن کون ہوں گے؟ مفتی صاحب۔ کریلے کا درخت لگایا دعا کر رہے اللہ آم لگا دے، آم لگا، کریلا لگایا آم کیسے لگے؟ جیسی عوام ویسے حکمران۔ اور یہ شرک مسجد میں نہ کریں کہ عالمی حکومت لائی۔ اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی کہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ان کو کہیے یہ جو شرک کر رہے ہیں کہ حکومت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کون چھینتا ہے؟ اللہ۔ ہم کہہ رہے ہیں عربی لائیے، امریکہ کی چال ہے۔ بیماری کون بھیجتا ہے؟ چائنا۔ کووڈ کس نے بھیجا؟ چائنا نے۔ پھر انڈیا نے۔ اللہ کہتے ہیں بیماری میں بھیجتا ہوں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَاشْفِينِ، میں شفا دیتا ہوں۔ میرے دوستو اگر دعوت کا کام نہیں کریں گے ظالم حکمران آئیں گے۔ میں 10 سال پہلے مجھے لوگوں دعا کی سعید بھائی بیان کے بعد دعا کریں خان صاحب حکومت میں آ جائیں، میں نے کہا کر دیتے، ابھی آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہٹا دیں۔ اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہٹا دیں، ہٹا، یہی بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس کو ہٹائیں۔ آخر میں سب سے طاقتور فرعون آیا موسیٰ علیہ السلام کا، مار مار کے اشر کر دیا۔ میرے دوستو دعوت کا کام نہیں کریں گے اللہ ظالم حکمران مسلط کرے گا۔ ابھی مجھے وہاں یورپ کے چند نام نہیں لوں گا، کہا سعید بھائی یہاں کے حکمران ظالم ہیں، کہا ظالم نہیں تم لوگ ظالم ہو کہ سارے غیر مسلم مل کے ہمارا کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ مچھر کا پر نہیں، ہم مل کے ان کا آخرت کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ظالم بڑا کون ہے بھائی؟ اچھا انڈین ہندو جو ہیں رات کو انڈین فلم دیکھتے ہیں اور انڈین ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ مسلمان رات کو انڈین فلم دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں، کون بڑا ظالم ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی۔ یا اللہ پاکستان ٹیم کو جتا دے اور رات کو انڈین فلم دیکھی۔ ظالم حکمران مسلط کروں گا اور تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا وہ ہے جو آخرت کی، دنیا کی دعا تو کافروں کی ہم سے زیادہ قبول ہے، آخرت کی کوئی تیرا رونا بند کر لوں گا، تجھے اللہ سے باتیں کرنے مزہ نہیں آئے گا، سستی ہوگی، تیرے سے اللہ کی باتوں کی لذت چھین لوں گا، تجھ سے نماز کی لذت آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لوں گا۔ نمبر 3 دشمن کے خلاف تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ آج دشمن کے خلاف چھوڑو گھر میں مدد ہو رہی ہے، آپ تو یہاں ہو نا، یہاں تو لاز ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے ہم تو بسم اللہ توکل تو گھر میں جا کے پڑھتے ہیں کہ اللہ بچانا، بسم اللہ توکل تو اب وہ نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں موبائل پہ فون بجا، فون پہ آیا ہٹلر، میں کہا کون ہے؟ بیوی کا نام ہٹلر۔ یہ گھر کے حالات ہیں۔ اور شوہر، ایک میری خالہ بیٹھی کہہ رہی صحیح تمہارے خالو کا فون ہے، کون؟ غوری میزائل، اس کا نام میزائل رکھا۔ یہ وہ رشتہ جس کو اللہ نے کہا ہے لباس، تمہاری گھر میں بھی مدد نہیں اور قرآن کی سمجھ سے تمہیں محروم کر دوں گا، تم گمراہ ہوگے قرآن سے، یہ دل لوگ کثیرہ، اور آپس میں تمہاری نفرت ڈال کے لڑواؤں گا، سب لڑ رہے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، سب آپس میں، یہ بنگالی، یہ پاکستانی، یہ فلاں، یہ ہمارے بزرگ کہتے تھے ظالموں ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بلوچستان چھوڑو، قبرستان 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 کرو، پھر دیکھو اللہ محبت پیدا کرے گا۔ تو میرے دوستو اس کے لیے گزارش ہے کہ آج سے دیکھو، میں نے بتایا سب کو بتا رہا ہوں، آپ یہاں نہیں، آپ دیکھو جھوٹے کو اللہ کی لعنت ہے، قرآن پڑھے گا اپنے اوپر لعنت کرواتا ہے، جھوٹے کو لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ یہاں آخرت بنانے آئے تھے دنیا بنانے آئے تھے؟ سچ بتاؤ کتنے آخرت بنانے آئے تھے بتاؤ؟ تو مسجدیں تو خالی پڑی ہیں تو بہت تھوڑے، تو آخرت باہر بنتی ہے مسجد میں بنتی ہے؟ انسان کہاں بنتا ہے بتاؤ بھائی؟ سوئمنگ پول میں، مسجد میں؟ گاڑی کہاں بنتی ہے؟ ہوا میں؟ ڈاکٹر کہاں بنتا ہے؟ پنکچر کی دکان پہ؟
انسان یہاں مانتا ہے مسجد تو خالی ہے نماز کے علاوہ، تو یہاں آج نیت کرو انشاءاللہ آخرت میں، دوسری نیت کرو کہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھو 2 بلین مسلمان حرم میں بھی جائیں اور 2 رکعت میں قرآن پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، سب کے اجر کو جمع کر لو، 2 فرض